جس نے ڈرنا ہوتا ہے، جس نے اللہ کا خوف کھانا ہوتا ہے، وہ تو اسی بات سے خوف کھاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہوں، اللہ نے ہمیں اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اللہ کی سلطنت کے اندر ہیں، اللہ نے ہمیں امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ جس کا یہ تصور زندگی درست ہو گیا، اس کو ڈرانے کے لیے تو تصور ہی کافی تھا، اس کو معجزے اور نشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنی بات ہی کافی تھی۔ پھر فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ایک اور نشانی جو ہم نے آپ کو منظرنامہ دکھایا، وما جعلنا الرؤيا، جو ہم نے آپ کو رؤیا منظرنامہ نظارہ، التي وہ نظارہ، اریناک جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، تھی تو وہ نشانی۔ یعنی جو اللہ نے کیا نظارہ دکھایا، اس رؤیا سے مراد واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من۔ رؤیا کا معنی خواب بھی ہوتا ہے، رؤیا کا مطلب مطلقاً مشاہدہ یا دیکھنا ہوتا، جو نظارہ دیکھا جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں۔ اب رؤیا سے مراد خواب بھی ہو سکتا ہے، رؤیا سے مراد حقیقی آنکھوں سے اپنے جسمانی اور روحانی پورے قوا کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا، یہ بھی رؤیا سے معنی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کا دل کرے تو یہاں روز کی رؤیا سے مراد خواب لے سکتا ہے، لیکن خواب یہاں مراد نہیں ہے۔ کیوں مراد نہیں؟ ایک تو سادہ سی بات ہے کہ قرآن کے کس لفظ سے کیا مراد ہے، یہ بتانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا رؤیا کا کیا معنی ہے، وہ معنی صحیح ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ بتاتے ہیں، اور کم از کم 30 صحابہ کرام وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس رؤیا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد و روح کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قوا کے ساتھ جو مشاہدہ ہے اللہ کی آیتوں کا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے نبی کو ہم لے گئے تھے، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پوری طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، اور وہ حقیقی مشاہدہ تھا، خواب کا مشاہدہ نہیں تھا۔ ایک تو اس کی وضاحت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی اور صحابہ کرام نے کر دی، تو اس کے بعد کسی دوسرا مفہوم لینے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ رؤیا کا معنی اگرچہ خواب ہے لیکن خواب نہیں مراد لے سکتے، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص ان روایات کو نہ مانے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، وہ جتنی بھی اس کے پاس عقلی دلیلیں ہیں وہ کم از کم یہی دیکھ لے کہ اگر کسی کو خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے کہ وہ خواب میں آسمانوں پہ گیا ہے، تو اس میں فتنے والی کیا بات ہے، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ یعنی یہ تو کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے مجھے رات کو میں خواب میں آسمانوں پہ گیا، کوئی شخص یہ فتنہ بنتا ہے کسی کے لیے، یہ آزمائش بنتا ہے کسی کے لیے؟ خواب اس کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر خواب ہو تو خواب فتنہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے الا فتنۃ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے فتنہ بنا۔ یعنی ساری برادری جو مکہ میں جتنے کفار تھے وہ سارے کے سارے اس واقعے کے بعد جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہے نا، اتنی مہم اس سے پہلے نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون کہتے تھے، جو آپ کو انہوں نے جنونی کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہ آپ کا نعوذ باللہ من ذالک دماغ چل گیا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے واقعہ معراج کے بعد کرنی شروع کی تھی۔ یعنی ایک شخص یہ بیٹھے بیٹھا کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، تو یہی تو فتنہ بنا، بجائے اس کے کہ اس نشانی کو دیکھ کر وہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی اس کو سمجھتے اور تصدیق کرتے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور دیگر صحابہ کرام نے کی۔ انہوں نے بجائے اس سے کہ اس نشانی سے وہ فائدہ اٹھاتے، وہ الٹا نقصان ہوا، الا فتنۃ للناس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا وما نرسل الآیات الا تخویفا، کہ ہم تو معجزے جو تم مانگ رہے ہو تو یہ معجزے آ نہیں چکے، تو جو معجزہ آ چکا اس سے تو تم ڈرتے نہیں ہو۔
اس سے تو تم فائدہ اٹھاتے نہیں ہو. تو اب جو مانگ رہے ہو کہ پہاڑ بن جائے سونے کا یا یہ پہاڑ ادھر ادھر ہٹ جائیں تو وہ اگر آ جائیں گے تو پھر کون سا تم نے ماننا. اور اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ مشاہدہ, سبحان اللہ. اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس ہی کیا تھا نا, تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہمنوا بن جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو پہلے ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتہ روز آتا ہے آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب وہ روز فرشتہ آ سکتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تشریف لے جا سکتے. لہٰذا میرا تو اس پر ایمان ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے ہوا ہے, تصدیق کی. تو جن لوگوں کو ڈرنا چاہیے تھا, جو اب معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا بڑا معجزہ آیا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك, وہ جو ہم نے آپ کو نظارہ دکھایا واقعہ معراج کے موقع پر, وہ ان کے لیے نشانی تھی لیکن بن کا گیا الا فتنۃ للناس, یہ تو لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن گیا. اور ظاہر ہے اگر یہ صرف خواب ہوتا تو آزمائش بنتا ہی نہیں. کوئی بحث جنریٹ نہیں ہوتی, کوئی ڈسکشن اور کوئی ڈیبیٹ نہیں پیدا ہوتی. کوئی شخص کہے مجھے خواب میں فلاں چیز میں نے دیکھی ہے تو کوئی بھی اس کو نوٹس ہی نہیں کرتا. تو یہ فتنہ بنا, اتنا بڑا واقعہ تاریخ انسانی کا محیر العقول واقعہ, اللہ اکبر. اور یہ اسی لیے فرمایا کہ اتنی بڑی نشانی تھی, اس سے ڈر جاتے, یہ اس کو نشانی کے طور پر لیتے, لیکن انہوں نے فتنہ وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا. المنعونۃ فی القرآن, جس پر قرآن میں لعنت کی گئی. قرآن میں جس درخت کو برا کہا گیا وہ درخت بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا. اس درخت سے مراد کیا ہے؟ یہ شجر ملعونہ نہیں ہے, یہ درخت ہے جس کو ملعونہ, اصل میں ملعونہ یہاں درخت کی صفت ہے کہ اس پر قرآن میں لعنت کی گئی, لیکن یہ دراصل لعنت درخت پر نہیں ہے, یہ درخت کے کھانے والوں پر لعنت ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی مقام, کوئی بھی زمان, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی وقت, وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا ملعون نہیں ہوتا. اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں یا اس میں جو سزائیں دی جاتی ہیں, جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی لفظ, کوئی وقت, کوئی جگہ, کوئی مکان, کوئی زمان وہ مبارک اور منحوس ہو جاتا ہے. اب یہ جو گھڑیاں ہیں, جمعہ مبارک ہوتا ہے, جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے, ہر رات میں ایک مبارک گھڑی آتی ہے, اور سوموار اور جمعرات مبارک دن ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں بندوں کو معاف کرتا ہے. علی ھذا القیاس کتنی ہی مبارک گھڑیوں کی بات ہے, اور وہ ساری مبارک گھڑیاں ان 8 دنوں میں ہی ہیں نا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دن جن میں قوم عاد پر عذاب آیا, ایام نحسات, وہ سارے کے سارے منحوس دن تھے. یعنی جن دنوں میں عذاب آیا وہ منحوس دن تھے. تو ان پر کتنے دن عذاب آیا؟ قرآن خود بتاتا ہے 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب. حسوما 7 لیال و 8 ایام حسوما, مسلسل 7 دن اور 8 راتیں عذاب آیا ہے. تو جن 7 دن اور 8 راتیں, 7 راتیں اور 8 دن, جن مسلسل جن دنوں اور راتوں میں عذاب آیا ہے وہ تو منحوس ہو گئے نا سارے کے سارے. تو جو 7 راتیں اور 8 دن, یہی اس میں جمعہ بھی آ گیا, اس میں جمعرات بھی آ گئی, اس میں سوموار بھی آ گئی, جن کو ہم مبارک کہتے ہیں وہ بھی آ گئے, جن کو ہم منحوس کہتے ہیں وہ بھی آ گئے, تو سارے ہی منحوس ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے منحوس ہوئے ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے. تو ایام نحسات سے مراد دن اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا منحوس نہیں ہوتا, بلکہ جن لوگوں پر عذاب آیا ہے وہ منحوس ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے وہ دن منحوس ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو درخت پر لعنت کی گئی تو اصل میں اس درخت کے کھانے والوں پر لعنت کی گئی. یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت ہے زقوم کا درخت. جیسے قرآن کا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, سورہ دخان کے اندر فرمایا کہ جو زقوم کا درخت ہے یہ مجرموں کا کھانا ہے, مجرموں کا. تو یہاں ملعون گویا مجرم ہی ملعون ہے.
تو یہ درخت کہاں ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت اور دوزخ کا سیر کیا تو اس دوران مجھے دکھایا گیا کہ دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اور وہ تھور کا درخت ہے، اور اس درخت کے جو پتے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے بڑے خاردار اور آگ کے بنے ہوئے، وہ اس طرح کا ایک بہت ہی خوفناک، اور وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم کے عین وسط میں وہ درخت. اور قرآن نے بھی کہا کہ فی اسقل الجحیم، یعنی بالکل جو ہے وہ دوزخ کے درمیان میں سے اس کی جڑ ہے. اللہ اکبر. تو اس پر بڑی بکواس کی ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے. دیکھیں جی، ایک طرف کہتے ہیں کہ آگ ہے جہنم کے اندر، اور دوسری طرف کہتے ہیں وہاں درخت ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہاں درخت ہو کیسے سکتا؟ تو بجائے اس کے کہ اس سے ڈرتے، اللہ اکبر، وہ اور جہنمی اس کو کھائیں گے. جہنمیوں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، اور وہ تھور کا درخت ہے جو کانٹے دار، خاردار، اور وہ گلے میں پھنس جائے گا، اور اوپر سے جب ان کو پینے کے لیے ملے گا تو وہ پھر وہ خون اور پیپ، جہنمیوں کا خون اور پیپ، وہ کھولتا ہوا جو وہ ان کو پینے کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ساری باتیں تو اللہ نے ڈرانے کے لیے کی ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. تو یہ اگر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا کتنی بڑی خوف دلانے والی بات تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے خوف کھاتے انہوں نے اس سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے بدبخت، اس نے کہا مکھن لاؤ اور کھجور لاؤ، اور کھجور اور مکھن ملا کے اس کو کھانے لگا، اور کہتا ہے ہم تو اس کو زقوم کہتے ہیں، اور ہمارے خیال میں تو بس یہی زقوم ہے. تو یہ یعنی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ اس سے ڈرتے. تو کہا یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم معجزہ مانگتے ہو، معجزہ تخویف کے لیے ہوتا ہے، تو تخویف کے لیے تمہارے پاس پہلے تھوڑی چیزیں آ چکی ہیں. قرآن نہیں آ چکا تخویف کے لیے، اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لہٰذا تمہیں قرآن پر ایمان لانا چاہیے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ زندہ معجزہ قرآن کا معجزہ ہے. ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملتا رہا، اور معجزہ دینے کی جو وجہ ہوتی تھی، جو دلیل ہوتی تھی، جو اس کا تقاضا ہوتا تھا، وہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر، اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے. فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، فرمایا وحیاً، وہ یہ وحی ہے، یہ مجھے معجزہ دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر طاقتور معجزہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ فَأَرْجُو، اب میں امید رکھتا ہوں، أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار رکھوں گا، اس لیے کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. جتنا بڑا اور طاقتور معجزہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اتنا طاقتور معجزہ کسی کو عطا ہی نہیں ہوا. اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میرے پیروکار دوسرے انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہوں. یہ معجزہ ہے. تو اس کو دیکھ کر جس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، قرآن پڑھ کے جس کو، قرآن سن کے جس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ اکبر، تو وہ اللہ سے وہ معجزے مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پہاڑ سونے کے بن جائیں پھر ایمان لے آئیں گے، یہ ہو جائے پھر ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے نشانیاں تمہارے پاس پہلے ہی آ چکی ہیں، اور اگر تم نے ایمان لانا ہوتا یا ڈرنا ہوتا ڈر چکے ہوتے، لیکن تم نے تو ہر چیز کو فتنہ بنا دیا، ہر چیز کو تم نے تماشا بنا دیا. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کو تشریف لے جانا الا فتنۃ للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور فتنہ بن گیا. والشجرہ، اور وہ درخت الملعونۃ فی القرآن، جس کو قرآن میں برا کہا گیا ہے، وہ بدترین درخت ہے کیونکہ اس کے کھانے والے بدترین ہیں. جب جس درخت کی بات کی گئی تو وہ بھی ایک فتنہ بن گیا. فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ ان کے ذریعے ہم نے ڈرایا ہی تو تھا. وَنُخَوِّفُهُمْ، ان کے ذریعے ہم ڈراتے ہی تو تھے، ڈرایا ہی تو ہے، لیکن ان کا ڈر نہیں بڑھا. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا،
یہ تو سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے. وما یزیدہ فما یزیدہم، پس نہیں بڑھایا اس چیز میں الا طغیانا کبیرا، ان ساری نشانیوں سے خوف آنا چاہیے تھا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی تو بہت بڑی سرکشی آگے زیادہ ہو گئی، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہاں سے پھر ابلیس کا ذکر ہو گیا شروع، اور قصہ آدم و ابلیس جس کا اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھائے ہیں، سورۃ الحجر کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے. یہ چوتھا مقام ہے جہاں واقع آدم و ابلیس پھر سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اصل میں یہ ہدایت اور گمراہی کا جو مقابلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا قیامت والے دن تک، کیونکہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے چیلنج کر دیا تھا. اب جو گمراہی والے لوگ ہیں، جو ابلیس کے دنیا میں دو ہی فوجیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان. اور حزب اللہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے اور اللہ کی بندگی کرنے والے، نبیوں کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے، یہ سارے کے سارے حزب اللہ ہیں. اور جو یعنی دو کے علاوہ تیسری فوج کوئی نہیں ہے. اللہ کے فوج کے سپاہی کامیاب ہیں اور شیطان کی فوج کے سپاہی ناکام ہیں. ہر لمحہ لائن اپ ہو رہا ہے، ہر نشانی کے اوپر، ہر مرحلہ زندگی کے اوپر، ہر حکم کے اوپر لائن اپ ہوا جا رہا ہے کہ کون اللہ کو ماننے والا اور کون اللہ کو نہ ماننے والا، گویا کون اللہ کی فوج کا سپاہی اور کون شیطان کی فوج کا سپاہی. ہر لمحہ یہ ہو رہا. اللہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو پھر انہوں نے سجدہ کر لیا سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں سجدہ کیا. اب یہ یہاں پہ یہ آیت نمبر 61 ہے اور آیت نمبر 71 تک یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہے، اور اس مضمون کا کنکلیوڈ کیا ہے آیت نمبر 70 پر جا کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم پہ. تو فرمایا کہ ابتدا میں ہی جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. قال، اور ساتھ دلیل دی اس نے. ایک تو گناہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد کہتا ہے اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا. گناہ ہو جانا، خطا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خطا ہر ایک سے ہو جاتی. کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے. خطا ہو جانا، لیکن خطا اور بغاوت میں فرق یہ ہے کہ جس سے خطا ہوتی ہے وہ ہوش آنے پر فوراً معافی مانگتا ہے، اور جس سے خطا ہونے کے بعد جس کو ہوش آئے اور وہ دلیل دینا شروع کر دے اپنی خطا کی، اس کا مطلب ہے وہ باغی ہے، اس نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہے. لہٰذا یہ ابلیس کی سنت ہے کہ خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس کی دلیل دینا. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. میں، اور یہ یعنی اس نے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. میں، اور اپنے ہی طور پہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اس نے پہلے ہی، اور یہاں بھی اس نے دلیل دیا اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. دلیل دی. آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ان سے بھی خطا ہوئی لیکن انہوں نے دلیل نہیں دی. میں نے چونکہ یوں کیا تھا، چونکہ فلاں ہوا تھا، اصل بات یہ تھی، میں سمجھا نہیں تھا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ابلیس نے بہکا دیا تھا اس لیے کام خراب ہوا. اللہ اکبر. بلکہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا. وہ تو دشمن ہے، وہ دشمنی نہ کرے، آپ اس کے اوپر اس کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا دیں، آپ کہیں کہ جی دشمن نے یہ کرا. بھئی دشمن نے تو دشمنی کرنی، آپ نے کیا کیا. ربنا ظلمنا انفسنا. یہ آج کل آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں
رویوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور قرآن کی رہنمائی کو بھی دیکھا کریں، بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ دنیا میں کوئی غلطی ہو کسی سے بھی تو استثناء تو خیر ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کسی سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے یہ کیا کام کیا، تو 90% لوگ، ہو سکتا ہے کہ میری یہ جو شرح جو میں بتا رہا ہوں فیصدی، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو ہر شخص اپنی غلطی کی دلیل میں کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، حتیٰ کہ کسی سے کیل صحیح نہ ٹھوک رہا ہو اور وہ ٹھیک طرح سے نہیں ٹھونک سکتا تو وہ بھی کہے گا یا تھوڑی کو الزام دے گا، تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، یا کہے گا کیل ٹیڑھا ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم سے کیل نہیں ٹھوک رہا، یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا میں ٹھوک تو ٹھیک رہا ہے، ٹھوک ہی نہیں رہا، کیوں، ٹیڑھا ہے جی، یا تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، اپنے ذمے نہیں کوئی بندہ لیتا، اور یہ عام انسانوں کی یہ روش ہے کہ وہ دوسروں کے ذمے لگاتے ہیں، اور گویا یہ بھی اصل میں دلیل ہوتی ہے اپنے گناہ کی، یہ بھی وہی طریقہ ہے، یہ فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہمارا ایک ملازم ہوتا تھا، اس کو جب بھی کبھی کچھ کہنا، ویسے شریف آدمی تھا لیکن کام کافی سارا نا، جیسے کام چوری کی عادت ہو کہ جس بندے کو اس نے بہانا تو کوئی نہ کوئی بنا ہی لینا ہے، تو اس کو جب کبھی کچھ کہتے تھے، تھا بڑا فرما بردار بظاہر، تو جب کبھی اس کو کہتے تھے نا کہ یار فلاں کام کیوں نہیں کیا آپ نے، تو وہ آگے سے ہمیشہ کہتا تھا تسی حکم ہی نہیں دیتا، مطلب آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے کہ یہ فلاں کام کرنا ہے، تو حالانکہ روٹین کے کام ہوتے تو اس کو پتہ ہی ہے کام کرنا ہے۔ تو جس نے نہیں کام کرنا ہوتا وہ دلیل دیتا ہے اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی، اور آپ ذرا ان رویوں پر غور کیجئے، کیا ہم خطاؤں کی اور غلطیوں اور کوتاہیوں کے اور گناہوں کے اس ماحول میں کوئی شخص اعتراف کرتا ہے کہ گناہ میرا ہے، غلطی میری ہے؟ کوئی اعتراف کرتا ہے؟ اعتراف ہی تو ہے نہیں۔ اعتراف ہوگا تو آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا اور معافی کی توفیق ملے گی اور معافی کے امکانات پیدا ہوں۔ اگر دلائل ہی ہیں، وہ چاہے آپ یہ دلیل دے دیں کہ جناب اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یا میں کہوں کہ جناب وہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا تھا، میں اب کیا کروں، گویا دوسروں کا قصور ہے، ساری دنیا قصوروار ہے، میں قصوروار نہیں ہوں۔ جو یہ رویہ ہے یہ ابلیس کا رویہ ہے۔ اللہ اکبر، اپنے گناہ کی، اپنے غلطی کی دلیل بنانا کہ جی فلاں مسئلہ ہے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس نے ساتھ یہ دلیل دی کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اور پھر ساتھ چیلنج کیا کہ یہ جو جس کو تم نے عزت دی ہے نا، قال ارأیتک، ابلیس نے کہا اے اللہ دیکھو اب، ھذا الذی کرمت علی، یہ جس کو تو نے عزت دی ہے نا میرے اوپر، تکریم عطا کی ہے، مجھے کہہ رہے ہو سجدہ کرو، اور اس کو سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، میرے اوپر زیادہ تکریم والا اور عزت والا بنا دیا ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دی نا قیامت تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی ساری اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یہ چیلنج کر دیا تھا اس نے شروع میں، لأحتنکن۔ اب یہ جو لأحتنکن کا لفظ ہے احتناق، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حنک، اصل میں حنک کے دو معنی ہوتے ہیں، ویسے تو عام طور پہ مترجمین اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اس کو قابو میں کر لوں گا، یہ بھی لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، اور ایک آدھ ترجمہ میں دیکھ رہا تھا کسی مترجم نے یہ بھی کیا کہ میں پیس کے رکھ دوں گا۔ اب یہ سارے تراجم کے اندر اپنی اپنی معنویت ہے، اور احتناق دراصل حنک سے ہے، اور حنک کے دو معنی ہیں۔ ایک تو حنک کہتے ہیں تالو کے یہ جو نچلا حصہ ہے یا منہ کا جو اوپر والا حصہ ہے تالو کے نیچے، اس کو جہاں زبان ٹچ ہوتی ہے اس کو حنک کہتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو چٹ کر جانا، کسی کو ختم کر دینا، جیسے کہتے ہیں میں تجھے ویسے ہی کھا جاؤں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور ایک حنک کا معنی ہوتا ہے ٹھوڑی کے نچلے والا حصہ، اس کو بھی حنک کہتے ہیں۔ اور احتناق عربی میں
اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس جانور کو قابو کرنے کے لیے آپ کے پاس لگام نہ ہو. جو لگام ہے وہ تو درمیان میں جبڑے میں ڈال کے اس کو قابو کر لیا جاتا ہے, اور جس کو قابو کرنے کے لیے لگام نہ ہو تو عام طور پر عرب یہ کرتے تھے کہ اس کا جو نیچے والا جبڑا ہے, جو رسی یا کپڑا جو چیز بھی میسر ہو اس کو نیچے سے باندھ دیتے تھے, تھوڑی اور دانتوں کے درمیان اس کے نیچے والے جبڑے کو باندھ کے اچھی طرح اور ایک طرف سے پکڑ لیا. اب نیچے والا جبڑا اگر الگ بندھا ہوا ہو تو وہ جانور قابو ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ابلیس جو ہے نا, یہ کہہ رہا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, میں اس کی ساری اولاد کو یوں جکڑ کے اپنے قابو میں کر لوں گا. یعنی جس طرح سے نیچے والا جبڑا باندھ کے جانور کو اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے اور اپنے پیچھے پیچھے چلایا جاتا ہے, میں بھی اپنے پیچھے چلاؤں گا لوگوں کو. اللہ اکبر. یہ ایسے نہیں دلیلیں آتی ہیں ہمیں اپنے جو گناہوں کی دلیلیں مل جاتی ہیں, یہ ایسے نہیں مل جاتی. یہ ابلیس ہمیں قابو کر کے ہماری پوری زندگی کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دشمن جو ہوا, ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, کھلا دشمن ہے, چھپا ہوا وار چھپ کے بھی کرتا ہے, کبھی آگے سے آتا ہے کبھی پیچھے سے آتا ہے. اس نے شروع میں کہہ دیا تھا اللہ اکبر, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے آؤں گا, کبھی دائیں سے آؤں گا, کبھی بائیں سے آؤں گا. ہر حربہ یہ استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس پورے حربے کی پوری سٹریٹجی کو اس نے اناؤنس کیا, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑے لوگ بچیں گے, باقی تو میں سب کو اپنے پیچھے لگا لوں گا اور ان کو قابو کر لوں گا. اگر آپ اس کا قابو کے معنوں میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے جانور کو نیچے والا جبڑا باندھ کے اپنے قابو کر لیا جاتا ہے اور وہ پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے, تو اس طرح ابلیس نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. اور دوسرا, اگر اس کو احتناق تالو کے معنی میں ہوگا تو اس کا مطلب کچا چبا جاؤں گا, کہہ لیں, اڑا کے رکھ دوں گا, کھا جاؤں گا, جڑ سے اکھاڑ دوں گا. جو بھی ترجمہ کر لیں وہ ترجمے صحیح ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ یہ جس کو تو نے عزت دی ہے نا, میں دیکھ لوں گا اس کو, اور دیکھ لوں گا کیا, میں اس کو تو ویسے کچا چبا جاؤں گا, میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے جبڑے سے انسان جبڑے میں کوئی چیز لے کے دانتوں کے درمیان پیس دیتا ہے کسی چیز کو, تو اس نے اصل میں یہ کچیچی ہی تو لی تھی کہ میں یہ کروں گا. کچیچی لینا سمجھتے ہیں نا پنجابی میں جو کہتے ہیں. اللہ اکبر. لَأَحْتَنِكَنَّ, یہ اس کی کچیچی ہے, میں پیس کے رکھ دوں گا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اگر تو مجھے قیامت والے دن تک مہلت دے دے, اللہ نے مہلت دے دی. اللہ اکبر. اور وہ مہلت اس کو ملی ہوئی ہے, اب وہ اپنے کام پہ لگا ہے. ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھ رہے ہیں. ہم اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں, پھر بھی جنت کی امید لگائے ہوئے ہیں. ہم اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے ہمارے دل و دماغ کو سب کو قبضے میں لے لیا ہوا, ہمارے اوپر قابو حاصل کر لیا ہوا. الا قلیلا, سوائے تھوڑے لوگوں کے. اب یہ دیکھیں اس کا چیلنج تھا, اس کے چیلنج کے جواب میں اللہ کریم کیا فرما رہا ہے. قال اذهب, دفع ہو جا. اللہ تعالیٰ فرما رہا قال اذهب, چلا جا. فمن تابعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ اکبر. چلا جا, نکل جا, تو بھی اور تیرے پیچھے جتنے بھی چلیں گے سب کے لیے جہنم ہے, میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. قال اذهب, جا چلا جا. فمن تابعك منهم, انسانوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا, فإن جہنم جزاؤکم, تم سب کی جزا, تم سب کا بدلہ, یعنی آگے چلنے والے پیچھے چلنے والے, شیاطین بھی, شیاطین جن و انس بھی, اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے پیچھے چلنے والے, فرمایا سب کی جزا, سب کا بدلہ جہنم ہے. جزا موفورا, اور وہ پوری پوری جزا, پورا پورا بدلہ ملے گا جہنم کی صورت میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ساتھ فرمایا کہ تو نے تو یہ چیلنج کیا ہے نا, دھمکی دی ہے کہ میں پیس کے رکھ دوں گا, میں قابو میں کر لوں گا. سبحان اللہ. فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, تو اپنے گھوڑے دوڑا لے, جو ہوتا ہے جا کے کر لے. ابھی اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ, تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر لے. اللہ اکبر. یہ جو وَاسْتَفْزِزْ ہے نا, کہ تو بہکا لے جس کو بہکانا ہے, یہ فضن
فض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اور یا کسی چیز کو ہلکا سمجھنا، یا کسی چیز کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دینا کسی شخص کو. تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو نے جس کو بہکانا ہے بہکا لے، ان میں سے جو زور تیرا لگتا ہے لگا لے، اور جو جتنے وسوسے ڈالنے ہیں ان کو گھبراہٹوں میں مبتلا کرنا کر لے. من استطاعت، جو تیرے اندر طاقت ہے، منہم، ان میں سے جس کو مرضی کر لے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے، یعنی ان کو ایسی باتیں سنا کے، ایسی گفتگو کر کے، ان کو موسیقی سنا کے، ان کو ایسی چیزیں شیطانی جتنے ٹولز ہیں اس کو سنا کے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور وَرَجْلِكَ، اور تو ایسا کر کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑا لے. وَأَجْلِبْ، چڑھ دوڑ، علیہم، ان کے اوپر، بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، یعنی اپنے سوار بھی لے جا، پورے لشکر لے جا، وَرَجْلِكَ، اپنے پیادے بھی لے جا، یعنی جو تیرے سے ہوتا ہے کر لے. یہ اللہ بھی فرما رہا ہے اس کو کہ اے بدبخت، میں نے تجھے مہلت تو دے دی ہے، تو چیلنج کرتا ہے مجھے، تو جا، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے. تو اپنے گھوڑے دوڑا لے، اپنے پیادے بھی دوڑا لے، سب کچھ کر لے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور اپنی ساری کرتوتیں کر لے، ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا، ان میں بھی ساجھیداری بنا لے، ان کی اولادوں میں بھی ساجھیداری بنا لے. وَعِدْهُمْ، اور ان کو جتنے وعدے دینے ہیں، جھوٹے وعدے دلانے ہیں، کر لے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جتنے بھی وعدے دیتا ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی دھوکہ جتنا دینا ہے دے لو، سب کچھ کر لے، جو تیرے سے ہوتا ہے تو کر لے. اللہ اکبر. یہ جو گھوڑے دوڑانا تو چلے ٹھیک ہے، پیادے اور گھوڑے دوڑانا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اموال میں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. مالوں میں شریک ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال ان کو کمانے کی عادت ڈال لے تو یوں وہ مال میں شریک ہو جاتا ہے. اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب ہے زناکاری اور بدکاری میں مبتلا کرنا، یا پھر ان کی اولاد کو بے راہ روی کا شکار کرنا. دونوں اس سے مراد ہے. اور ہم ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم شیطان کو کس طرح کمفرٹیبل کر رکھا ہے ہم نے، کہ وہ شیطان تو مجھے لگتا ہے اس کا کام ہی ختم ہو گیا، باقی کام تو سارے ہم خود کر رہے ہیں اس کے والے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کے جواب میں یہ سارا کچھ فرما کے بھی تیرے سارے کے سارے لشکر، پیادے، سوار، سب دوڑا کے اپنا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکے. اللہ اکبر. وکفا بربک وکیلا، اور کارسازی کے طور پر، کارساز کے طور پر، ضامن کے طور پر اللہ کافی ہے. سبحان اللہ، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے. لہٰذا بچے گا وہ جو اللہ کا بندہ بن جائے گا. ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا. تو ساری طاقتوں کے باوجود اگر انسان اللہ کا بن جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو پھر ہم شیطان کے حربوں سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ ہم اپنی ساری اسٹریٹجیز یوز کر کے بھی اس سے بچ نہیں سکتے. جتنی طاقت اس کے پاس ہے، ایک ہی طاقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.